السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پر۔ سو گائز، آپ کی ایپیسوڈ نمبر 52 آ گئی ہے، تو ابھی ہم اس کو ریڈ کرتے ہیں کیونکہ آلریڈی رات کے 12:30 سے ٹائم اوپر چڑھ چکا ہے، تو ہم جلدی اس کو ریکارڈ کرتے ہیں تاکہ میں سو جاؤں اور پھر مجھے صبح جلدی اٹھنا ہے۔ تو میں ابھی اس کو ریکارڈ کرنا سٹارٹ کر دیتی ہوں۔ میں باہر گھوم رہی ہوں کیونکہ اندر پنکھے کی آواز تیز ہے اور کولر کی آواز اس سے بھی زیادہ تیز ہے، تو میری ریکارڈنگ نہیں ہو سکتی۔ دعا کریں کہ ہوا بالکل بھی نہ ہو۔ ویسے بادل شادل چھائے ہوئے ہیں، ویسے ہمارے 5واں دن ہے، آج روز ہی بارش ہو رہی ہے، مطلب ڈیلی وائز روز بارش ہو رہی ہے۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کدھر سے ہو؟ بھائی کشمیر سے ہوں، کتنی دفعہ بتا چکی ہوں۔ آپ لوگ ایک ہی سوال کتنی دفعہ پوچھتے ہو؟ میں نا آپ کے سوالوں سے بور ہو گئی ہوں۔ سوال کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ آپ کی ایج کیا ہے؟ آپ کہاں سے ہیں؟ یہ وہ، یار کتنی دفعہ ان سارے سوالوں کے میں جواب دے چکی ہوں۔ میں کشمیر کی رہنے والی ہوں، ٹھیک ہے، میرپور شہر ہے میرا، اور اس وقت میرپور میں بادل چھائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے، تو لیٹس سٹارٹ آج کی ایپیسوڈ۔ مرم کائزان، قسط نمبر 52، تحریر عریج شاہ۔ اچھا، ایپیسوڈ کے بعد نا میں آپ کو کوئی بات بتاؤں گی، ٹھیک ہے، مجھے یاد دلانا، بڑے مزے کی بات ہے۔ اوکے، مرم کائزان 52، تحریر عریج شاہ۔ اللہ جی، یہ کتنی خوبصورت جگہ ہے، یہاں پر کیا طوفان وغیرہ آیا ہے؟ وہ ریت کی بنی ہے نا؟ اس نے سامنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ قدیم زمانے کے پتھر ہیں ڈارلنگ، اور یہ ہواؤں کی کارگری ہے۔ چلو وہاں جانا بھی تو ہے نا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے لیے آگے کی طرف جانے لگا تھا۔ دور سے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کانٹے اگے ہوں، وہ بھی ریت کے۔ وہ اس کے ساتھ ہی چل رہی تھی جب سامنے سے ایک آدمی 2 گھوڑوں کی رسی کو پکڑ کر ان کی طرف لایا۔ چلو ڈارلنگ، آگے کا سفر ان پر کرنا ہے، اس نے گھوڑوں کی طرف اشارہ کیا تھا، جبکہ وہ فوراً ہی گھوڑے سے ڈر کر اس کے پیچھے ہوئی تھی۔ میں نہیں بیٹھوں گی اس پر، گر جاؤں گی میں، اور یہ گھوڑا مجھے اپنی ٹانگ سے مار کر مار ڈالے گا۔ نہیں، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، میں نہیں جاؤں گی اس کے اوپر، اس نے چٹا سفید انکار کر دیا۔ تم ہر چیز سے ڈرتی ہو، اس دنیا میں کچھ ہے جس سے تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ اس نے کافی مایوسی سے پوچھا تھا، جب اس نے فوراً ہاں میں سر ہلا کر اس کی طرف اشارہ کیا۔ آپ سے ڈر نہیں لگتا مجھے، اس نے فوراً اس کے پیچھے چھپتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی معصومیت پر وہ مسکرا دیا۔ حالانکہ اسے سب سے زیادہ اسی سے ڈرنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ گھوڑا ایک پالتو جانور تھا جس کی لگام اس کے مالک کے ہاتھ میں تھی۔ وہ اپنے مالک کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا تھا، اور وہ بے لگام۔ مجھ سے ڈر نہیں لگتا تو میرے ساتھ ہی آ جاؤ، اس نے کہتے ہوئے فوراً گھوڑے پر سوار ہوتے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اوپر کی طرف کھینچ لیا۔ مجھے گرانا مت، اس نے اس کے دونوں کندھوں کو پکڑتے ہوئے اپنے قریب کیا تھا۔ میں تمہیں گرا سکتا ہوں، اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے وہ بے یقینی سے بولا۔ ارے آپ سے نہیں، گھوڑے سے کہہ رہی ہوں، اس نے اپنی بات کی درستگی کی تھی۔ اس بیچارے کو تو اردو آتی ہی نہیں، ترکش گھوڑا ہے وہ بیبی، اس نے اپنی ہنسی دبا کر کہا۔ تو اس نے اس کی شکل دیکھتے ہوئے ایک نظر گھوڑے کی گردن دیکھی جو کافی لمبی تھی، اور اس کا منہ دوسری طرف تھا۔ تو آپ
کو کس لیے رکھا ہوا ہے میں نے؟ بتائیں نا اسے کہ اس نے مجھے گرانا نہیں ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو قائزان نے ایک نظر اسے گھورا تھا۔ اگر مجھے ترکش نہیں آتی تو کیا تم مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھتی؟ دیکھیں قائز، اس وقت میں بالکل موڈ میں نہیں ہوں۔ اس وقت میرا بالکل موڈ نہیں ہے آپ کو آپ کی اہمیت بتانے کا۔ اس گھوڑے کو اپنی زبان میں سمجھا دیں کہ آپ کو بے شک گرا دے، مجھے بالکل نہیں گرانا۔ اوئے گورے، سن رہا ہے نا؟ میری بیوی کو نیچے مت گرانا، بے شک مجھے گرا دینا۔ اس نے فوراً اس کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے کہا تھا جب اس نے اسے گھور کر دیکھا۔ اس بیچارے کو اردو نہیں آتی، ترکش میں سمجھائیں اسے، اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا تھا، جبکہ اس کے پاس تھوڑے فاصلے پر کھڑا جو آدمی کب سے ان کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کی طرف دیکھتا ہوا وہ مسکرا دیا۔ اگر اس نے ترکی میں کچھ بھی کہا تو یقیناً اس نے بھی سمجھ جانا تھا۔ ہاں ہاں، بتا دیں گے اسے، چلنے تو دو، میں اسے سمجھا دوں گا کہ تم ادھر آؤ میرے پاس، گرنا مت، مضبوطی سے پکڑو مجھے۔ اس نے اپنے آگے بٹھاتے ہوئے گھوڑے کی رسی اس کے ہاتھوں میں پکڑائی تھی، جبکہ خود اس کے دونوں ہاتھ رکھتا پوری طرح اسے اپنے حصار میں قید کر چکا تھا۔ گھوڑے نے پہلے آہستہ آہستہ چلنا شروع کیا تو اسے ڈر نہیں لگا، پھر اس نے آہستہ آہستہ تیزی پکڑی تھی اور وہ اگلے ہی لمحے منہ چھپا کر چہرہ اس کے سینے میں چھپا گئی۔ واؤ، یہ کون سا ہوٹل ہے؟ ایسا لگ رہا ہے ہم جیسے کسی محل میں آ گئے ہوں۔ وہ اسے شاہی آشیانہ ہوٹل لے کر آیا تھا۔ شاہی آشیانہ ہوٹل ترکیہ کا سب سے مہنگا ترین ہوٹل تھا جو کیپاڈوکیا میں واقع تھا۔ اس ہوٹل کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ یہ اصل میں ایک محل ہے، بعد میں یہ ایک ہوٹل کی شکل اختیار کر گیا۔ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ کوئی بھی یہاں رہنے کی فرمائش کر سکتا تھا، اور اصل خوبصورتی تو اس ہوٹل کے تھوڑے فاصلے پر بنے وہ قدرتی خطے تھے جو ہر سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کر دیتے تھے، اور انہی خطوں میں خوبصورت خفیہ راستے اور ان لوگوں کی خوبصورت ترین کاریگریاں تھیں۔ دور سے کوئی بھی سمجھ نہیں سکتا تھا کہ یہاں ایک پوری آبادی آباد ہے۔ وہ اتنے ہنرمند لوگ تھے کہ یہاں تک کوئی اس خطے کی طرف نہ آئے جب تک کوئی اس خطے کی طرف نہ آئے ان کے ہنر کو جان ہی نہیں سکتا تھا۔ دور دور سے لوگ یہاں کی کاریگریوں سے بنائی گئی چیزوں کو لے کر جاتے تھے اور جگہ جگہ جا کر بیچ دیتے تھے۔ ہاتھوں سے بنائی گئی یہ چیزیں اتنی دلکش دکھتی تھیں کہ کوئی بھی انہیں خریدنے پر مجبور ہو جاتا۔ یہاں کے لوگوں کا یہ کاروبار تھا۔ یہاں کے لوگ اسی طرح اپنی زندگی گزارتے تھے۔ بڑے بڑے شہروں سے تھوڑا سا
دور تھا یہ علاقہ، لیکن اس خطے میں پوری ترقی کا اصل ہنر بستا تھا۔ اگر کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ میں تو سچی مجھے سرپرائز ہو گئی۔ کیا یہ سرپرائز آپ مجھے دینے والے تھے؟ وہ ایک ایک چیز کو چھوتی اس سے بول رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی عجائب گھر میں آ گئی ہو۔ ڈارلنگ، یہ ایک معمولی سا ہوٹل ہے، اس میں کون سا کوئی سرپرائز ہوگا جو میں تمہیں دوں گا؟ یہ ہوٹل معمولی لگ رہا ہے آپ کو؟ اگر یہ معمولی ہے تو شاہی کون سا ہوتا ہے؟ اور اگر یہ میرا سرپرائز نہیں ہے تو بتائیں نا کہ میرا سرپرائز کیا ہے؟ آپ کو میرے ساتھ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ وہ اب غصہ ہو رہی تھی۔ اچھا بابا، نہیں کرتا تمہارے ساتھ کچھ بھی، بس وہ لوگ آ رہے ہیں نا۔ اس نے سامنے کھڑی ٹیم کی طرف اشارہ کیا جس میں کافی ساری لڑکیاں تھیں۔ جاؤ، ان کے ساتھ جاؤ، یہ تمہیں تیار کریں گے۔ اس کے بعد تمہارا سرپرائز شروع ہوگا۔ اس نے وہاں کھڑی تقریباً 42 لڑکیوں کی طرف اشارہ کیا تھا، جبکہ اتنی ساری لڑکیاں ایک ساتھ ایک ہی یونیفارم میں دیکھ کر اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا، لیکن وہ خاموشی سے ان لوگوں کے ساتھ ایک کمرے کی طرف آ گئی تھی۔ میم، یہ ساری لڑکیاں آپ سے اردو میں بات نہیں کر سکیں گی، تو میں ہی آپ سے بات کروں گی۔ میں آپ کو سمجھاتی ہوں، یہ جو ڈریس آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آپ کے ہسبینڈ نے آپ کے لیے پسند کیا ہے، آپ کے پرنسس ویڈنگ شوٹ کے لیے۔ ہم آپ کو کیپیڈوکیا کے خطے میں لے کر جائیں گے جہاں آپ کا برائڈل شوٹ ہوگا۔ اٹس اے پرنسس برائڈل شوٹ۔ یہ ڈریس 100 گز کے کپڑے سے بنایا گیا ہے، تو آپ اسے ایزیلی کیری ہرگز نہیں کر پائیں گے، اسی لیے یہ پوری ٹیم آپ کی یہ ڈریس لے کر جانے میں آپ کی ہیلپ کرے گی۔ فی الحال آپ یہاں پر بیٹھ جائیں، تب تک میں آپ کا میک اوور کروں گی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ وہ کنفیوز تھی، ان ساری لڑکیوں کو دیکھ رہی تھی، لیکن جب نظر اس ڈریس پر پڑی تو جیسے پلٹنا بھول گئی۔ وہ سرخ رنگ کی بے تحاشا خوبصورت اور لمبی ترین فراک تھی۔ وہ پورے کمرے میں ایک کونے کی طرف سمیٹ کر رکھی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے اچھی خاصی جگہ لے رکھی تھی۔ اسے پہن کر میں چلوں گی کیسے؟ اس نے ایک نظر اسے دیکھ کر لڑکی سے پوچھا۔ میم، یہ ٹیم آپ کی ڈریس اٹھانے کے لیے ہی ہے۔ اس نے ایک دفعہ پھر سے ان 42 لڑکیوں کی طرف اشارہ کیا تھا جو ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ کیا مطلب؟ یہ ساری لڑکیاں میرا ڈریس اٹھائیں گی اور میں کیا کروں گی؟ وہ پریشانی سے اس سے
پوچھنے لگی تھی، میم آپ کا ویڈنگ شوٹ ہوگا، آپ کی ڈریس ہم سنبھال لیں گے، آپ کو بالکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ہم آپ کی ڈریس کو ہرگز خراب نہیں ہونے دیں گے۔ آخر آپ کے ہسبینڈ نے اتنی مہنگی یہ ڈریس خریدی ہے۔ کتنی مہنگی؟ وہ بیچ میں بول پڑی تھی۔ اگر آپ کو اس کی ملکیت پاکستانی روپیوں میں بتاؤں تو تقریباً 1,80,00,000 کی ڈریس ہے یہ۔ ہم اس کے پوری طرح سے کیئر کریں گے، آپ کی ڈریس کو کچھ نہیں ہوگا، اور نہ ہی آپ کو راستوں سے گھبرانے کی ضرورت ہے۔ ہم آپ کے لیے آپ کا راستہ بھی آسان کر دیں گے۔ وہ جیسے پوری تیاری کر کے بیٹھی ہوئی تھی، لیکن مریم کو اس کی کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ 1 کروڑ میں کتنے زیرو ہوتے ہیں؟ اس نے کافی دیر کے بعد پوچھا تھا۔ میم پہلے ہم آپ کو تیار کر لیں، یہ حساب کتاب بعد میں کر لیجیے گا۔ اس نے اسے بیٹھنے کے لیے کرسی دی تو وہ صرف ہاں میں سر ہلاتی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ اتنی مہنگی ڈریس! اگر اس کی ڈریس اتنی زیادہ مہنگی تھی تو پھر وہ فوٹو شوٹ کتنے کا ہونے والا تھا؟ گائز کیوں اس پر اتنے سارے پیسے برباد کر رہا تھا؟ اس سے تو بہتر تھا کہ وہ اسے پرنسز آئی لینڈ واپس لے جاتا۔ ہاں لیکن اگر وہ اسے وہاں لے جاتا تو وہ یہ خوبصورت ڈریس پہن نہیں پاتی۔ ایسی خوبصورت ڈریس تو فلموں کی ہیروئن کے پاس بھی نہیں ہوتی جتنی اس کے پاس تھی۔ اور پھر اتنی بڑی ٹیم جو اسے تیار کر رہی تھی، وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی، بلکہ اپنے آپ کو شہزادی سمجھ رہی تھی۔ شہزادی تو وہ تھی نا، لیکن صرف اپنے گائز کی، اور اب اس کا پرنسس شوٹ ہونے والا تھا۔ سنیں، کسی کو بھیج کر بتا دیجیے یہ پرنسس اپنے پرنس کے بغیر فوٹو شوٹ نہیں کروائے گی۔ اس نے اسی لڑکی کو مخاطب کیا تھا جو اردو میں اس سے بات کر رہی تھی۔ اس کے انداز پر وہ مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی، کیونکہ اس کا پیغام اس کے پرنس کو دینا تھا۔ میشا، میں آ گیا تم سے ملنے کے لیے۔ میں نے کہا تھا نا، کیپاڈوکیا میں آنا میرے لیے مشکل نہیں ہے۔ دیکھو میں آ گیا یہاں۔ وہ جیسے ہی روہت کی بلائی ہوئی جگہ پر پہنچی تھی تو روہت کو وہیں اسی روم میں پایا۔ وہ خوش ہو کر اس کی طرف بھاگی تھی۔ روہت، شکر ہے تم آ گئے، میں بہت پریشان ہو رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے میرے بابا بہت خطرناک ہیں، مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ تم کیا اسی ہوٹل میں رہو گے؟ وہ ہوٹل کا کمرہ دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جبکہ اس نے نوٹ کیا تھا کہ اس کے ساتھ وہ کافی بے باک حرکتیں کر رہا تھا۔ یہ سب کچھ پہلی دفعہ نہیں تھا، اور نہ ہی میشا کو ایسے ٹچ سے کوئی مسئلہ تھا، لیکن آج اس کا انداز کچھ عجیب تھا، اور اس کے موبائل فون اس کے ہاتھ میں تھا۔ ڈارلنگ، ویڈیو بنا رہا ہوں۔
تاکہ جب تم میرے پاس ہو میں تمہیں اپنے قریب محسوس کر سکوں۔ وہ اسے کس کرتے ہوئے کافی بے باک انداز میں بولا، جبکہ میشا کو یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے اس کے دوست نے اسے بتایا تھا کہ اس کا بوائے فرینڈ روہت لڑکیوں کی ویڈیو بنا کر انہیں بلیک میل کرتا ہے، جس کی وجہ سے لڑکیاں اس کے ہاتھوں بلیک میل ہوتی بھی ہیں، لیکن اس نے اپنی دوست پر یقین کرنے کے بجائے اسے چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہ روہت کی محبت میں اندھی ہو چکی تھی۔ اور ویسے بھی لڑکپن کی محبت کو انسان بہت کچھ غلط کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اسے روہت پر پورا یقین تھا، لیکن اب اسے لگ رہا تھا کہ یہ یقین غلط ہے۔ تو ویڈیو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں ہمیشہ تمہارے پاس ہوں، بند کرو اسے۔ اس نے کیمرہ پیچھے پھینکتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، آج تو یہ ویڈیو بنے گی، اور ویسے بھی تیرے باپ کا کیا بھروسہ، یہیں میرا کام پورا ہونے سے پہلے ہی اس نے مجھے ختم کر دیا تو بہتر ہے کہ اس سے پہلے میں اپنے دوستوں سے لگائی شرط پوری کر لوں۔ کیسی شرط؟ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ وہ پریشانی سے کہنے لگی تھی۔ وہ یہ سب کچھ نہیں سننا چاہتی تھی جو روہت بول رہا تھا، جبکہ روہت اس کی نادانی پر کہکا لگاتے ہوئے اسے ایک جھٹکے سے بیڈ پر پھینک چکا تھا۔ ڈارلنگ، جو میں کہہ رہا ہوں نا، وہ تو آج تو سمجھ ہی جائے گی۔ وہ کیمرے کو ایک طرف رکھتے ہوئے اپنی شرٹ اتار کر پھینکتا اسے اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ روہت، پلیز پیچھے ہٹ جاؤ، جانے دو مجھے یہاں سے۔ میں تمہارے ساتھ ایک اور سیکنڈ نہیں رکوں گی۔ وہ پریشانی سے اسے دھکا دیتی خود سے دور کرنے لگی تھی، لیکن وہ اسے بری طرح سے اپنے قابو میں لے چکا تھا۔ وہ اس کی باہوں میں پھر پھرا کر رہ گئی تھی، لیکن رہائی حاصل نہ کر پائی۔ میشا ڈارلنگ، تم تو اس طرح سے رونا دھونا بند کرو یار۔ ایسا بھی کچھ نہیں ہوا تمہارے ساتھ، اور ویسے بھی یہ سب کچھ ہم نے پہلے بھی کیا ہوا ہے۔ اس میں اتنی بھی کوئی رونے دھونے والی بات نہیں ہے، تو یہ ڈرامے بند کرو۔ تم پر ڈرامے سوٹ نہیں کرتے۔ میں نے اپنے دوستوں سے شرط لگائی تھی کہ میں تمہارے ساتھ ایک بیڈ شیئر کر کے دکھاؤں گا، لیکن ان لوگوں نے میری بات پر یقین ہی نہیں کیا، اسی لیے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ اور ایک اور بات یاد رکھنا کہ اگر تم نے میرے بارے میں کسی کو بھی بتانے کی کوشش کی تو یہ ویڈیو میں ویب سائٹ پر لانچ کر دوں گا، اور پھر تم جانتی ہو کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ فی الحال میں یہاں سے جا رہا ہوں، لیکن واپس استنبول جانا ہے، لیکن یہ ویڈیو میں تمہیں سینڈ کر دیتا ہوں تاکہ تمہیں جب میری یاد آئے تم یہ ویڈیو دیکھ کر
مجھے اپنے قریب محسوس کر سکو۔ وہ کہکا لگاتا وہ ویڈیو اس کے نمبر پر سینڈ کر چکا تھا، جبکہ وہ اس ویڈیو کے ساتھ ساتھ روہت کا اصل چہرہ دیکھتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس نے خود اپنے آپ کو برباد کر دیا تھا۔ وہ اس دنیا کا پہلا مرد تھا جس پر اس نے یقین کیا تھا، لیکن اب اسے افسوس ہو رہا تھا، اس کی ماں کی طرح اس کے نصیب میں بھی دھوکے باز شخص لکھا تھا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ نیکسٹ ایپیسوڈ آئے گی کل رات نہیں، صبح آپ کو 9 بجے ملے گی، تو 9 بجے رات کو انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی، لیکن آپ کو پتہ ہے میں 6-7 منٹ لیٹ ہو جاتی ہوں، تو اتنا آپ لوگ ایڈجسٹ کر لینا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے لائک کرو، ورنہ مرم کو میں نے اس کے ڈریس کے سمیت پہاڑ سے نیچے پھینک دینا ہے۔ ابھی آپ لوگوں پہ ہے کہ آپ مرم کو بچانا چاہتے ہو یا نہیں۔ تو ہم ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے رائٹر کو دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔